السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن و انعام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 19، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 257۔ آج انشاءاللہ یہ سورہ مکمل ہو جائے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے، اور یہ ٹاپک ہے سود کے تعلق سے اور قرض کے تعلق سے۔ قرض میں اور سود میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ قرض پہ کچھ آپ مطالبہ کر لیں تو وہ سود ہے، نہیں مطالبہ کریں تو وہ قرض ہے۔ الذین یاکلون الربا، قلم کو موٹا کر لیتے ہیں۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، انٹرسٹ کھاتے ہیں۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے روز سوائے ان لوگوں کے جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر کے خبتی کر دیا ہو، باولا کر دیا ہو۔ تو قیامت کے دن وہ جیسے آج جو ہے بالکل جو ہے سود پہ پیسہ لگا کر کے پاؤں پھیلا کر کے سویا رہتا ہے اور آرام سے پیسہ آتا رہتا ہے اور لوگوں کا خون چوستا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت کے دن یہ باولا کی طرح نظر آئے گا، یہ پریشانی سے یہاں بھٹک رہا ہوگا، وہاں بھٹک رہا ہوگا، اور وہی خون جو پیا ہے انٹرسٹ کی شکل میں، وہی زہر بن جائے گا ایک گلاس۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ایسا اس وجہ سے کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بے بھی تو ربا کے مانند ہے۔ وہ لوگ لاجک دیتے تھے کہ بھائی بے میں بھی تو فائدہ لیتے ہیں، ہم جو ہے 10 روپیہ کا سامان لائے 12 روپیہ کا بیچے، یہ 2 روپیہ سود نہیں ہے، تو اسی لیے 10 روپیہ کا سامان لائے ہیں اور 12 روپیہ بیچے ہیں تو یہ فائدہ ہے اور یہ حلال ہے، تو 10 روپیہ ہم کسی کو لگائے ہیں 12 روپیہ لیے ہیں تو یہ جو ہے سود کیسے ہو گیا؟ اب وہ بے وقوف کو کون سمجھائے کہ بھائی تجارت میں رسک فیکٹر بہت بڑا رہتا ہے، اور یہاں پر جو تمہارا رسک ہی لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زیادہ باتیں میں نہیں سننا چاہتا ہوں، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو سن لو۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک، نہیں آتی ہے تو بھی ٹھیک۔ اللہ پر ایمان ہے تو پھر بات مانو، اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے کون چیز حلال ہے کون چیز حرام ہے۔ سگی بہن سے شادی حرام ہے، کھلیری بہن سے شادی جائز ہے، اب کیا لاجک ہے اس میں؟ سمجھاؤ سائنٹیفک انداز میں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے طے کرے گا نا کہ کس سے شادی جائز ہے کس سے شادی جائز نہیں ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے موعظت آ گئی یعنی نصیحت آ گئی، فانتہا فلہ ما سلف، اور وہ باز آ گیا تو اس کے لیے ہے جو کچھ بھی گزر چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ تک ہے، یعنی جو ہو گیا، اب 20 سال سے کوئی لے رہا تھا تو 20 سال جوڑ کر کے پھر سارا سود واپس کرے نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب یہاں سے بات شروع ہوئی تو اب یہاں سے سود نہیں لینا، اور 20 سال جو سود کھایا ہے اس کو اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے جناب میں توبہ کرو، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جتنا گڑ گڑا کر کے توبہ کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ جلدی معاف کر دے گا۔ وَمَنْ عَادَ، اور جس نے اب ریپیٹ کیا یہ سننے کے بعد، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے، یعنی جو معاشرے میں سود کا لین دین ہو چلن ہو تو اس میں جو ہے وہ معاشرہ سکڑتا چلا جاتا ہے، سکڑتا چلا جاتا ہے، اور جس معاشرے میں صدقات کا جو ہے یہ ہو وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، ہر لحاظ سے، خوشحالی سے، اخلاق سے، کردار سے،
اس سے کیا ہے کہ غریبوں کے دل میں جو ہے حسد، جلن، کینہ، کپٹ، یہ سب جو نکلتا رہتا ہے، یہ ترقی کر رہا ہے، ہم کو کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا، اور آپ جو ہے سال میں صدقات نکالیے، زکوٰۃ نکالیے، لوگوں کو دیجیے، تو وہی لوگ دعا کریں گے بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ اس کا کاروبار چلتا رہے تاکہ وہ سال میں آ جائے ہمارے پاس، اگر اس کو کچھ ہوا تو ہمارے بھی واندے پڑ جائیں گے۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے کسی بھی کفر کرنے والے گنہگار کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کیے، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کیے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ہی خوف ہے ان پر اور نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ تو اب یہ ہے کہ جو آدمی یہ سارے کام کرتا ہے وہ یقینی بات ہے سود سے بھی بچے گا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کو ناراض کرنے سے بچو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی باقی رہ گیا ہے ربا میں سے، ان کنتم مومنین، اگر تم لوگ بلیور ہو۔ 10 لاکھ دیے تھے، اب وہ ادا کرتے کرتے جو ہے اب جیسے 50,000 بچ گیا ہے، اب جو کچھ بھی ہے سود کو جو ہے چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، وہ 50,000 نہیں چھوڑو، 50,000 پہ جو سود آ رہا نا اس کو چھوڑنے کی بات ہے، آگے آئے گی، وہ 50,000 کا کیا کرنا ہے وہ اگلی آیت میں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے، یعنی پھر تمہارا اور اللہ رسول کا جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تم لوگوں کے لیے مال کا رؤوس ہے، یعنی ایکچول کیپٹل ہے، وہ جو 50,000 تھا وہ تمہارا مل جائے گا، اس پر جو سود ہے ابھی بند۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، نہ تم پہ ظلم کیا جائے۔ تو وہ جو ہے 50,000 پہ جو 5,000 لے رہے تھے یہ ظلم تھا، یہ ظلم سے باز جائے گا، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ 50,000 بھی جانے دو تو یہ بھی تمہارے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ تو نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے، تم اپنا کیپٹل لے لو اور سود معاف کر دو، چلو جانے دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ، اب یہ ہے کہ بھائی آپ کہیں کہ دیکھو میں قرآن کے آیت میں سن لیا ہوں، اب میں توبہ کرتا ہوں اور اب جو ہے میں سودی لین دین نہیں کروں گا، بھائی سود آپ مت دیجیے گا مجھے، لیکن میرا جو کیپٹل ہے 5 لاکھ روپیہ وہ دے دیجیے، اور وہ جو ہے میں یہ وائنڈ اپ کر رہا ہوں تو اگلے مہینے 5 لاکھ میرا دے دیجیے گا۔ وہ کہا کہ بھائی میں 5 لاکھ آپ کو اچانک کہاں سے دوں گا اتنا، تو اس کو تو مہلت ملنی چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ مقروض تنگ دست ہو تو اسے جو ہے ایک مدت تک کے لیے مہلت دے دو، یہ نہیں کہ بولیے بھائی میں سود سے توبہ کر لیا ہوں تو کل ہی میرا 5 لاکھ واپس کر دیجیے۔ اگر وہ امیر ہے تو ٹھیک ہے دے دے گا، لیکن اگر غریب ہے تو اس کو ایک مدت تک کے لیے مہلت دے دیجیے، اچھا ٹھیک ہے 6 مہینہ تک میں آپ جو ہے میرا یہ دے دیجیے اور سود والا معاملہ ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صدقہ ہی کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن یہ آپشنل ہے کہ دیکھ رہے ہو کہ یہ غریب بچہ ہے تمہارے پاس کروڑوں روپیہ ہے اور یہ 5 لاکھ سے جو ہے کاروبار کر رہا ہے تو معافی کر دو، آخرت میں تم کو اس کا مل جائے گا، ان کنتم تعلمون، اگر تم لوگ حقیقت کو جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس دن میں تم لوگ لوٹائے جاؤ گے اللہ کے حضور، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ بھی اس نے کمایا ہوگا، اب ہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سود کا چیپٹر جو ہے کلوز ہوا۔ اب جو ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں آیت الدین، آیت الدین، قرض والی آیت، 15 لائن پہ مشتمل یہ آیت ہے۔
قرض کی کتنی اہمیت ہے، سب سے بڑی آیت قرض کے تعلق سے، اب پوری آیت، تو اس کو غور سے سنیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم لوگ قرض کا معاملہ کرو، ادھار کا معاملہ کرو، بدین یعنی قرض کا، الی اجل مسمن، ایک متعین مدت تک کے لیے، تو فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ اب کسی سے رہتا ہے کہ بھائی یہ 10 روپیہ دینا، تو میں آ رہا ہوں تھوڑا دے دیتا ہوں، اب اس کو لکھا پڑھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بڑا اماؤنٹ رہتا ہے کہ 50,000 روپیہ دیجیے، میں 2 مہینہ میں لوٹا دوں گا، تو یہ جو ہے اگر ایک متعین مدت تک کے لیے ہے تو پھر اس کا لکھنے کا اہتمام کیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان جو کاتب ہے اسے چاہیے کہ وہ عدل کے ساتھ لکھے، انصاف کے ساتھ لکھے، لکھنے میں ڈنڈی نہ مارے۔ تو جو قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت معاشرے میں لکھنے پڑھنے والے گنتی کے چند لوگ تھے، تو اس وجہ سے ان کو تاکید کی جا رہی ہے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور کاتب انکار نہ کرے لکھنے سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے۔ اگر لکھنا اللہ نے سکھایا ہے تو وہ لکھے، فَلْيَكْتُبْ، تو اسے لکھنا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اب یہ ہے کہ املا کون کرائے گا، بولے گا کون؟ تو املا وہ کرائے جس پر حق آ رہا ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ بولے کہ بھائی میں 10,000 روپیہ فلاں سے لے رہا ہوں اور فلاں تاریخ کو ادا کر دوں گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ بھی ڈنڈی نہ مارے، کچھ بھی جو ہے کم نہ کرے لکھانے میں، کیونکہ پہلے زمانے جاہل زیادہ رہتے تھے، آپ جو ہے کچھ بھی لکھا دیجیے، اس کو سمجھ بھی نہ آتا تھا، انگوٹھا لگا دیتا تھا۔ وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا، یہ لکھنے والا معاملہ تو ہم لوگ بچپن میں بہت ساری خواتین کا جو ہے وہ شوہر کو لیٹر لکھے ہیں، تو اس کو شروع میں تو بولتے بھی تھے کیا لکھیں، مخاطب کیا کریں، میری شریک حیات، وہ کہتے ہیں ارے جو چاہیے لکھ دیجیے۔ تو اس طرح جہالت تھی، تو شوہر کو لیٹر بھی نہیں لکھ پاتی تھی، ابھی تو موبائل کا زمانہ ہے، تو اس طرح سے جو ہے اب ہم لوگ کچھ بھی لکھ دیتے اس میں، تو جو ہے وہ بیچاری کیا جاننے کی کہ کیا لکھا نہیں لکھا، اس کو تو مطلب یہ رہتا تھا کہ بچہ بیمار ہے یہ پیسہ بھیج دیجیے، اتنا اصل، لیکن مضمون بنانے کے لیے ہم لوگ کو بنانا پڑتا تھا۔ تو فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا، بس اگر وہ چیز یعنی لکھنے کی ذمہ داری علی الحق جس پر ذمہ داری آ رہی ہے وہ شخص ہو سفیہ، بے وقوف، او ضعیفاً یا بہت کمزور ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے املا کرانے کا ہوا، تو فلیملل ولیہ، تو املا کرائے اس کا ولی، بالعدل، عدل کے ساتھ۔ تو لکھوانا جو ہے وہ جو قرض دے رہا وہ نہیں لکھائے گا، وہ ڈنڈی مار سکتا ہے، ساہوکار لوگ بہت یہی رہتے ہیں، تو جو ادا کرنا وہی لکھائے، اور اگر وہ نہیں لکھا سکتا ہے تو اس کا جو ولی ہے، ذمہ دار ہے، وہ لکھایا کر کے۔ اور وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ، اور تم لوگ گواہ بنا لیا کرو 2 کو اپنے مردوں میں سے، تو لکھاتے وقت 2 گواہ بھی ہونی چاہیے مردوں میں سے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو فَرَجُلٌ، تو 1 مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں، اس کو کر لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو، ممن ترضون من الشہداء، جن کو بھی تم پسند کرتے ہو بطور گواہ کے، یعنی جس کے معاشرے میں ویلو وغیرہ ہو۔ اب 1 مرد 2 عورت کیوں لگائے، 1 مرد 1 عورت کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، مبادا یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری جو ہے اسے یاد دلا دے۔ عورتوں کو تھوڑا سا بھولنے کا پرابلم رہتا ہے، اور مجمع میں جا کر کے عورت کے مجمع، مرد کے مجمع میں جا کر اس کو گواہی دینا ہے، تو آدھی بات تو بھولے گی ہی، تو وہ دوسری یاد دلا دے گی کہ پوری بات یہ تھی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے نفسیات بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کون جانتا ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا،
اور گواہ جو ہے وہ بھی انکار نہ کرے جب انہیں پکارا جائے. کسی کو گواہی کے لیے پکارا جائے کہ آئیے گواہ بن جائیے، تو وہ بھی جب وقت نکال کر کے آئے اور گواہ بن جائے. وَلَا تَسَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور تم لوگ جو ہے کاہلی نہ کرو. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور تم لوگ نا اکتاہٹ ہو کہ تم لوگ اسے لکھو، چاہے وہ رقم چھوٹی ہو یا بڑی ہو، الی اجلی، اگر ایک مدت تک کے لیے ہے تو اسے لکھنا ہے. ہینڈ ٹو ہینڈ لیے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ایک روم پارٹنر رہتے ہیں، ارے یار دینا 20 روپیہ ابھی دیتا ہوں شام میں، اب اس کے لیے جو ہے لکھوانے والے کو لائیے، 2 گواہ کو لائیے، ایک مرد و عورت کو لائیے کہ میں جو ہے ان سے 20 روپیہ لے رہا ہوں شام تک کے لیے، تو وہ تو تکلیف مالا یطاق ہو جائے گا. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے اتنا تام جھام کرنے کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لکھنا جو ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے عدل و انصاف کے اللہ کے نزدیک. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور درست رکھنے والا ہے گواہی کے لیے. اگر کوئی معاملہ آ گیا تو گواہی بھی آ جائے گی. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے شک میں نہ پڑو، ورنہ تو مالی لین دین ہی کے لیے رشتے خراب ہوتے ہیں. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَ بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، وہی بات جو میں آپ لوگوں کو بتایا. مگر یہ کہ وہ سودا ہو ہاتھوں ہاتھ، جو تم لوگ جو ہے آپس میں تم لوگ لیتے دیتے ہو آپ ایک دوسرے کے درمیان، تو اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم لوگ جو اسے نہ لکھو. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن گواہ بنا لو جب تم آپس میں سودا کرو. وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ کاتب نقصان پہنچائے نہ گواہ نقصان پہنچائے. اس کا دونوں مطلب ہے، نہ کاتب کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو تم لوگوں کے دلوں میں فسوق ہے، اخلاص. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو صحیح بات کی تعلیم دیتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم لوگ سفر میں ہو، اولم تجدوا کاتباً، اور تمہارے پاس لکھنے والا کوئی کاتب ہی نہیں ہے، جتنے لوگ سفر کریں سب جاہل ہیں، تب یہ کیا ہوگا؟ تو فرحان مقبوضہ، تو تم لوگ جو ہے گارنٹر کے طور پر کوئی جو ہے رہن رکھ لیا کرو. فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر اعتبار کر لے تمہارا بعض کا بعض، تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص جس کا اعتبار کیا گیا ہے اس کی امانت. تو اگر جو ہے جب ہم حالات نارمل ہو، سفر سے یہ ہیں واپس آ جائیں، تو پھر اسے جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے تو وہ امانت کو واپس کر دیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں 100 روپیہ کسی سے مانگے، سپوز میں مثال دے رہا ہوں، اور لکھنے والا کوئی نہیں ہے کہ بھائی گھر جا کر کے میں آپ کو دوں گا، اور پتہ چلا کہ لکھنے والا نہیں ہے تو کوئی بھائی گارنٹی کے طور پہ کچھ رکھ لو تو میں 100 روپے دے دیتا ہوں. اب اس کے پاس جو ہے 5000 کی گھڑی ہے تو 5000 کی گھڑی رکھ دے رہا کہ لیے اس گھڑی کو رکھیے، جب میں آپ یہ ہوں گا تو دے دیجیے گا. اب آپ کو 5000 کی گھڑی دیکھ کر کے نیت خراب ہو گئی، چلیے اس کو 1000 کر لیجیے، تو 1000 کے بدلے میں 5000 کی گھڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بعض پہ اعتبار کر لے اور اس کو رہن کے طور پر جو ہے گھڑی دے دے یا کچھ اور قیمتی چیز دے دے، تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو اسے چاہیے کہ جس پہ جو ہے اعتماد کیا گیا ہے تو وہ امانت کو واپس کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم لوگ گواہی کو نہ چھپایا کرو. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی اسے چھپائے گا، فَإِنَّهُ آسِفٌ قَلْبُهُ، تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو.
اب آگے 3 آیتیں آ رہی ہیں جو بہت آسان ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم چھپاؤ اس چیز کو جو تمہارے جی میں ہے، او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو اس چیز کو جو تمہارے جی میں ہے، او تخفوہ، یا اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے اس کا حساب لے لے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پس اللہ تعالیٰ معاف کرے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، یہ دو آخری آیتیں جو ہے یہ بہت اہم ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا۔ پورا قرآن جو ہے زمین پہ نازل ہوا ہے، اور یہ دو آیتیں جو ہے آسمان پہ۔ آمن الرسول، رسول ایمان لائے، بما انزل علیہ، اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کے طرف، ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی قرآن پر سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والمومنون، اور مومنون بھی جو ہے ایمان لائے۔ کل آمن باللہ، ہر ایک ایمان لائے اللہ پر، وہ ملائکتی، اس کے فرشتوں پر، وہ کتب، ان کی کتابوں پر، وہ رسول، ان کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی کے درمیان رسولوں میں سے۔ عیسائی لوگ تو یہی بولتے ہیں نا، یہودی لوگ بولتے ہیں ہم سارے کو مانیں گے، صرف دو کو نہیں مانیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ عیسائی لوگ بولتے ہیں کہ سارے کو مانیں گے لیکن صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانیں گے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ سب کو مانیں گے۔ یہ سب اللہ کے رسول تھے جن کا بھی نام آتا ہے قرآن میں۔ وقالوا سمینا واطعنا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ہم تیری مغفرت طلب کرتے ہیں، ربنا ہے ہمارے رب، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس طرح ایمان لانے کا طریقہ، یہ نہیں کہ اس کو مانیں گے اس کے نہیں مانیں گے، کنڈیشنل کے ساتھ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتا ہے کسی بھی جان کو مگر اس کے وسعت کے بقدر، جتنی کیپیسٹی میں ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا مطالبہ کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی کیپیسٹی میں ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کے لیے ہے جو کچھ اس نے کمایا اور اس پر ہے جو کچھ اس نے کمایا۔ اچھا کمایا تو اس کا بھی فائدہ اسی کو ہے، اور برا کمایا تو اس کا بھی وبال اسی پہ ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے پروردگار تو ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم کوئی چیز بھول جائیں یا ہم سے کوئی چوک ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھول چوک پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ اب پریکٹیکل دیکھتے ہیں، روزہ میں آپ پیٹ بھر بھی کھا لیجئے بھول سے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ نہیں ٹوٹا تمہارا۔ یا روزہ کھولنا آپ بھول جائیے اور سوئے کے سوئے رہ گئے، کچھ بھی ہو گیا تو معاف ہے، جان بوجھ کے غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار، اور ولا تحمل علینا، ہم پر نہ ڈالیو ایسی بوجھ جو کما حملت علی الذین من قبلنا، جیسی بوجھ آپ نے ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے تھے، جو وہ اٹھا ہی نہیں پائے۔ ابھی دیکھیے کہ جیسے ہفتہ میں ایک دن اہتمام کرنے کا معاملہ ہے تو جمعہ میں ہم لوگوں کو کتنا ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ نے دے دیا، لیکن ان لوگوں کو جو ہے پورے سنیچر کے روز جو ہے کوئی بھی دنیاوی کام نہیں کر سکتے تھے۔ اور روزہ میں آپ دیکھ لیجئے ان کا جو ہے جیسے ہی رات میں سوئے روزہ شروع۔ ہمارے یہاں آسان کر دیا گیا، سحری وغیرہ جو ہے اٹھ کر کے خرچ کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور نہ اٹھوائیے ہم سے وہ بوجھ جس کی ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے۔ واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر کر، واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، ہم پر رحم کر، انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، فانصرنا، پس تو ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافر قوموں کے مقابلے میں۔ تو یہ بہترین دعا ہے، خود بھی یاد کیجئے، بچوں کو بھی یاد کرائیے، اور اس کا پڑھنے کا اہتمام کیجئے، خاص طور سے رات میں سونے سے پہلے۔ تو یہ الحمدللہ یہ سورہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے سورہ آل عمران۔